جی میں بتاتا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ کا سوال آج کی مناسبت سے بالکل ٹھیک ہے. بھائی نے سوال کیا نا کہ ہم کتنا توکل کریں، کیسے کریں، کب تک کریں، اور کیسے ہم اپنی دعا میں یقین کر لیں اور کتنا کر لیں. یہ نا آج کی مناسبت سے سوال بنتا ہے. دیکھیں، ہم نے سورۃ یوسف پڑھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آج ہم نے دیکھا. تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ واقعہ ہمارے لیے ہی بیان فرمایا. اس کے اندر بتایا کیا؟ اس کے اندر یہی بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے برائی کی طرف بلایا نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور پھر بھاگے. اب بھاگنے سے کیا مراد کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے انکاری ہو کے نکلے کہ بھائی نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے دروازے بند ہیں. اب دروازے بند تھے پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے دروازوں کی طرف. اب دیکھیں کہ جب انسان کے دل کے اندر اچھائی ہوتی ہے اور اچھائی کی قدر و قیمت ایک حد سے زیادہ ہوتی ہے نا، تو اللہ رب العزت راستے کھول دیا کرتے ہیں. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھاگنا دیکھا اور اللہ کو پسند آیا. اللہ نے تالے توڑ دیے، دروازے کھلتے چلے گئے. اب آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں نا کہ ہم کتنا توکل کریں، کیسے کریں، کیوں کریں، بھائی اتنا تو نہیں ہوتا. اس طرح کا سوال تھا نا، ہے نا؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا. بالکل مایوسی جو ہے وہ انسان کو کفر تک لے جایا کرتی ہے، اور مایوسی گناہ ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جس حد تک سمجھا سکا میں ضرور آپ کو سمجھاؤں گا. اب حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں سے نکلنے لگے تو کیا ہوا کہ زلیخا نے قمیض پکڑ لی. اب دیکھیں امتحان کیا شروع ہونے والا ہے. امتحان کیا شروع ہونے والا ہے. حالانکہ برائی سے بھاگ رہے ہیں، امتحان ہونا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی دیکھ لیں کیا ہوا کہ امتحان شروع ہونے لگا. زلیخا نے دیکھا کہ یہ تو بھاگ رہا ہے، دروازے بھی کھل گئے، اب یہ باہر جائے گا تو میرا تو راز فاش ہو جائے گا. اس نے کیا کیا، اس نے جب قمیض پکڑی کھینچنے کے لیے تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی. اب جب وہ قمیض پھٹ گئی تو اب آپ اگلا سارا قصہ آپ جانتے ہیں. میں آپ کا کوشچن صرف یہاں تک ریلیٹ کرنے کے لیے آپ کو میں نے یہ ایک واقعہ سنایا. واقعے کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا دوبارہ، جو آج ہم نے پڑھا ہے دراصل. اب اس کے اندر دیکھیں کہ انسان کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا توکل کیا تھا کہ میں یہاں سے بھاگوں، اللہ راستہ خود بخود بنا دے گا. اب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، اور آپ یہ دیکھیں اس واقعے کے اندر کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے چلے گئے اور دروازے کھلتے چلے گئے، تالے ٹوٹتے چلے گئے. دیکھیں اللہ رب العزت کو ایک کوشش کرنا، برائی سے بھاگنا اور نیکی کی کوشش کرنا اللہ رب العزت کو کتنا پسند ہے کہ آپ یہاں سے ایک نقطہ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام برائی سے بھاگے کہ میرے اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے اور میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب وہ وہاں سے بھاگے تو بند دروازے اللہ رب العزت نے کھول دیے کہ ہاں بھی جاؤ. ہاں لیکن امتحان ایک چھوٹا سا رہ گیا. ہاں اس کی بات میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، اس امتحان کی. ہم تھوڑا سا پیچھے اگر جائیں تو قرآن مجید میں ہم نے پہلے ابھی پڑھا، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو حضرت مریم کے جو اوصاف بیان ہوئے تھے اس کے اندر ہم نے آیتیں پڑھی تھیں کہ حضرت مریم کو جب حضرت زکریا نے دیکھا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. کہ حضرت زکریا جب داخل ہوتے کس کے اندر، حجرے کے اندر، تو کیا دیکھتے کہ وہاں پہ رزق تھا. تو حضرت زکریا نے حضرت مریم سے پوچھا کہ اے مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے. آپ دیکھیں، یہ میں آپ کو بلا سنا جو رہا ہوں نا واقعہ، یہ میں آپ کو ریلیٹ کر کے اس کا آنسر دوں گا. آپ نے دونوں ذہن میں رکھنے ہیں، یہ صرف آپ ہی کے لیے جنہوں نے یہ بات کی ہے. دیکھیں، پچھلا بھی واقعہ ذہن میں رکھنا ہے جہاں تک سنایا، اور یہ بھی جہاں تک سناؤں گا، پھر آپ نے ریلیٹ آپ نے خود کرنا ہے، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا آپ کی بات کا. دیکھیں، قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا.
اب آپ یہ دیکھیں کہ جانے کا راستہ ایک، آنے کا ایک، دیواریں اونچی، حجرہ ایسا کہ کوئی روشن دان بھی نہیں کہ کوئی کہیں سے رزق دے دے، کوئی چیز کہیں سے پہنچا دے۔ اب ہوا کیا کہ حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ آنا جانا بھی میں نے اور راستہ بھی ایک، دینا بھی کسی اور نے نہیں، لے کے بھی میں نہیں جانا، اور میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ کس نے دیا، تو یہ آگے سے کیا کہہ رہی ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی شان کتنی ہے، اللہ رب العزت کتنا مسبب الاسباب ہے، اور اللہ کی قدرت کتنی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کل کے اندر اگر ہم دیکھیں کیا کیا آتا ہے تو کوئی کائنات کا ذرہ بھی چھپا نہیں رہ سکتا اللہ رب العزت کی ذات سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بند کمرے کے اندر وہ مریم کو کھانا دے سکتا ہے۔ اب چلیں واپس حضرت یوسف کی طرف کہ ہم، آپ نے کہا نا جی کہ توکل کیا تھا کہ اللہ رب العزت پہلے، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں، اور اس طرح پیش کریں کہ آپ اللہ کو اللہ مانیں۔ اللہ کو اللہ کس طرح مانیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کے پاس کوئی کام، آپ کو کوئی کام ہو، آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ کو پتہ ہو فلاں عہدیدار ہے، وہ یہ کام کر دے گا، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ اب جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ نا کام میرا کر دے گا، آپ پھر کسی کی سفارش لیتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں تو بڑے یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ بھئی اب میرا کام ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس عہدہ ہے، اس کے پاس ایک سیٹ ہے، ایک ویلیو ہے، اس کی یہ کام کرنا چاہے فوراً کر سکتا ہے، تو آپ اس کے پاس چلے جائیں گے، اور جانے کے بعد آپ اس کو اپنا سارے کا سارا معاملہ بیان کریں گے اور وہ آپ کا کام کر دے گا۔ آپ کو مطلب یقین کامل ہوتا ہے اس بات پہ، آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اس عہدیدار کے پاس۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اللہ کا عہدہ کتنا بڑا ہے، اللہ کا رتبہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی شان کتنی ہے، اللہ رب العزت کی پہچان کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، میں رب ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا نا، جب اللہ سب کو ختم کر چکا ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ اللہ اوپر سے پوچھے گا کہ بھائی کوئی ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ اوپر تو ہے، نیچے میں۔ اللہ ان کو بھی حکم دے گا کہ تم بھی مر جاؤ، مطلب تمہاری بھی روح نکل جائے، تو ان کی بھی روح نکل جائے گی۔ پھر اللہ آسمان اور زمین پوری کائنات کو جھجوڑ کے کہے گا کہ انا ربکم الاعلی۔ آپ یہاں سے دیکھیں کہ اللہ ہے کیا، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ رب العزت کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ اگر آپ اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کے مانگتے ہوئے اپنے آپ کی جو دعا ہے، جو منت ہے، جو التجا ہے، اس کے سامنے رکھتے ہوئے خود ڈگمگائیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے اللہ رب العزت سے لے سکتے ہیں۔ وہ بڑا با حیا ہے، وہ اتنے بڑے با حیا اور اتنے بڑے رتبے والے سے جب آپ نے مانگنا ہے تو آپ اپنی حیثیت، اپنی شان کے مطابق نہ مانگیں، اس رب کی شان کے مطابق مانگیں۔ وہ ایک پٹھان تھا، وہ مسجد میں بیٹھا اور اللہ سے کیا دعا مانگ رہا ہے؟ اللہ مجھے 1 کروڑ دے دے۔ دوسرے انسان نے اسے کہا او بھائی کیا مانگ رہا ہے؟ خیر ہے۔ اس نے آگے سے جواب دی یار میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ پٹھان نے ایک بات کی، سمجھانے کے لیے ایک بات ہے کہ اس نے کیا کہا کہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ سے جب آپ نے مانگنا ہے تو اللہ کو اللہ سمجھ کے مانگنا ہے۔ اب اللہ کو اللہ سمجھ کے کیسے مانگنا ہے؟ اپنی دعا کے اندر، اپنے مانگنے کے اندر، اپنے آپ کا جتنا احتساب آپ کر سکتے ہیں کریں کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہوئے کتنا ڈگمگاتے ہیں اور کتنا یقین رکھتے ہیں، کتنا یقین کامل ہوتا ہے ہمیں۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا وہ دینے پہ آئے تو بڑی بے نیاز ہے۔ ہاں وقت ضرور لگتا ہے۔ وہ کسی بھائی نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کیا تھا کہ جی بہت وقت ہو گیا، مطلب نہیں ابھی تک کوئی بات نظر آ رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بڑا تنگ ہو گئے نا تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ انہوں نے سوچا کہ جی میں نے دعا کر دی، اب دعا قبول ہو گئی۔ 80 سال لگے، کم و بیش 80 سال۔ اس کے بعد فرعون غرق ہوا۔ تو دعا کی قبولیت ہو جایا کرتی ہے، دعا کی قبولیت ہو جایا کرتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ وقت لگتا ہے۔ ہاں وقت بھی کب لگتا ہے؟ وقت تب لگتا ہے جب اللہ آپ کو کسی بات کے لیے، آپ کی دعا کے لیے، آپ کی مانگ کے لیے، آپ کی مراد کے لیے آپ کو پورا کر رہا ہو۔ پورا کرنے سے کیا مراد؟ کہ اللہ رب العزت آپ کو اتنا اس مرتبے تک لے کے جانا چاہتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو وہ چیز اس وقت جب وہ نواز دے آپ کو اس چیز سے تو آپ اس کی قدر و قیمت سمجھ سکتے ہو۔ دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے نا وہ مکمل ذات ہے اور وہ مکمل ہی دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری طرح جس طرح ہم آج کل شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، اس طرح کا کوئی وہاں پہ چکر نہیں ہے۔
اللہ رب العزت مکمل کمپلیٹ پورا کر کے آپ کو دے گا. ہاں مانگنے میں کمی نہ کریں. مانگنے میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ مجھے بتائیں. آپ مانگتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کے مانگنے سے صرف یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں کے اوپر توکل بڑھے گا. لٹرلی آپ کو دنیا یہ دیکھ کے کہے، یہ میں نے کہیں سے بات سنی تھی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ لٹرلی آپ کو کوئی کہے کہ یار ایسا توکل ہو آپ کا کہ آپ کو کوئی واقعی کہے آگے کہ یار یہ بندہ پاگل ہے. اتنا اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کریں، اتنا یقین کامل رکھیں اپنی ذات کے اوپر، تب جا کے آپ کی دعاؤں کے اندر اثر پیدا ہوگا. وہ ایک اردو ناول نگار نے لکھا ہوا تھا نا کہ اگر کسی کو دعا کرتے ہوئے یقین نہیں نہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی دعا کے یقین کے لیے پہلے دعا کرے، پھر اس کے بعد وہ اپنی دعا اللہ کے سامنے پیش کرے، حضور پیش کرے اللہ کے، اور اللہ کے سامنے اپنی مراد. یار کیا چلا جائے گا ہمارا؟ کیا ہو گیا اگر کچھ وقت لگ گیا؟ اللہ کو شاید تمہارا، مجھے کسی نے کہا تھا کہ شاید اللہ کو تمہارا مانگنا بڑا پسند ہے. ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات لگی ہوئی ہے کہ جو مانگتا رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے، لیکن کافی عرصہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے سے اور مانگے اور مانگے اور مانگے. وہ دیتا نہیں تھکتا، ہم مانگتے تھک جاتے ہیں. اللہ رب العزت بڑی بڑی کریم، بڑی رحمان ذات ہے، بڑی شان ہے اس کی. اللہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ بھائی جا میں نے نہیں دینا، موڑ دے. کبھی کہہ دے نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اللہ کہتا ہے تم میرے سے مانگو تو صحیح. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب کوئی تمہارے سے سوال کرے تو اسے کہو کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے بہت قریب ہوں. اور پھر اللہ نے آگے کیا کہا کہ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب یہ دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا سنتا ہوں. اللہ رب العزت سنتا. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. اللہ کے خزانوں میں تب بھی رائی کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی کہ اللہ اگر بیک وقت، ایک وقت میں تمام انسانوں کی پوری جتنی انسانیت اس دنیا کے اوپر بستی ہے، اللہ ان سب کی ایک ہی وقت میں دعا قبول کر کے ان سب کو وہ دے دے جو وہ مانگ رہے ہیں، تب بھی اللہ کے خزانوں میں رائی کا دانہ بڑا اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. تو ہم اللہ کو اللہ سمجھیں تو صحیح کہ اللہ ہے کیا. اللہ کی قدرت دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا یقین کتنا ہونا چاہیے. آپ کا یقین اتنا ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کو کوئی کام کہا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہی میرا ایک کام کر سکتا ہے، اور وہ شخص بھی آپ کو آ کے یہ کہہ دے کہ بھائی میں نے تمہارا کام نہیں کرنا، تب بھی آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین ہو کہ سارے دنیا کے دروازے ایک بند ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، سارے کے سارے دروازے بند ہو جائیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ آپ کے سامنے، میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو کے یہ کہہ کے چلا جائے کہ بھائی میں نے یہ تمہارا کام نہیں کرنا اور یہ نہیں ہو سکتا. آپ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، آسمان کو دیکھیں اور ایک مرتبہ زور سے کہیں کہ اللہ کیا تو بھی یہ کام نہیں کرے گا؟ کیا یہ قادر ہو گیا ہے یا تو قادر مطلق ذات ہے؟ اللہ رب العزت سے سوال تو کریں کہ اللہ تو قادر ہے. جو پوچھتا ہے نا کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا رہے پھر اللہ کہتا ہے کہاں جائے گا؟ کہیں نہیں جائے گا. افلک غیر ربی، کوئی طرح اور رب ہے میرے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ آپ اللہ سے سوال کریں اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی اور رب ہے صحیح؟ اگر تو جواب ہے ہاں ہے تو تب کی بات ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن میں فرما دیا. آپ دیکھیں گے اللہ کیا کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. آپ دیکھیں تو صحیح کہ وہ رزق دیتا کہاں سے ہے. آپ کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، صرف آپ کا توکل ہوگا. آپ اپنا توکل بنا لیجئے. دنیا بہت بری ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، دنیا بہت بری ہے. دنیا ہے ہی اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کا توکل خراب کر دے. آپ ایک دفعہ مانگتے ہیں، 2 مرتبہ مانگتے ہیں، 3 مرتبہ مانگتے ہیں، نہیں ملتا، آپ تھک جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ رب العزت کب سے ہے کوئی پتہ نہیں. اللہ رب العزت اس بات پر سوچنا بھی نہیں چاہیے. میں صرف اگزامپل دینے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات کب سے ہے اور کب تک رہنی ہے، کوئی پتہ نہیں اس بات کا انسان کو. کتنی مخلوق، صرف انسانوں کی بات نہیں کر رہا، بشر نہیں، آپ باقی مخلوقات دیکھیں کتنی ہیں، بے تحاشا مخلوقات ہیں یہاں پہ. اللہ رب العزت نے آج تک ہر مخلوق کو دیا. آپ دیکھ لیں کہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی خوراک ملتی ہے. وہ ایک مثال ہے نا کہ کالے پہاڑ پہ اماوس کی رات میں کالی چیونٹی
جب چلتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے قدموں کی آہٹ تک کو جان سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ یہ جو خزاں کا جب موسم ہوتا ہے تو پت جھڑ جب چل رہا ہوتا ہے تو درختوں سے پتے گرتے ہیں، درختوں سے جب پتے گرتے ہیں تو وہ کروٹ لیتا ہوا پتہ نیچے آتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کروٹ، جتنی وہ کروٹیں لے کے زمین تک آتا ہے، اللہ رب العزت اس کی کروٹ تک کو گن کے جانتا ہے کہ یہ اتنی کروٹیں لے کے زمین پہ آیا ہے۔ ہم ایک مرتبہ سوچیں تو صحیح کہ ہم مانگ کس سے رہے ہیں؟ ہم اپنے سامنے جس سے ہم مانگ رہے ہیں، جس کو ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے، وہ ذات کتنی بڑی ہے، کتنی لامحدود ذات ہے۔ صرف ایک مرتبہ اس بات پہ اگر آپ آ جائیں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ بات ہے کہ آپ اپنی دعا پہ قسم کھا سکیں گے کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، اور قبول ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ قبول ہوئی ہے، ایز اٹ از قبول ہوگی۔ وہ جو 3 دعا کی قبولیت کی شرطیں ہیں نا، آپ پہلے پہ آ جائیں گے کہ اللہ اسی طرح بعین ہی میری دعا قبول کر لے گا۔ لیکن آپ توکل بنائیں اپنا، یہ کب قبول ہوگی، کتنی دیر لگے گی، اور اس بات پہ نہ جائیں۔ آپ اپنا مانگنا درست کریں۔ ایک انسان اگر ڈگمگاتا ہوا مانگے گا، توکل ہی پورا نہیں ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں ایک برتن ہے جس کا پیندا ہی نہیں ہے، اب اس میں جتنا مرضی کچھ ڈال لیں، اس میں کچھ آئے گا؟ کیوں جی آئے گا کچھ؟ ہاں، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ جب اس کے اندر کچھ نہیں آنا تو مجھے آپ بتائیں کہ کیسے اللہ رب العزت سے آپ مانگیں گے اور اللہ جناب یہ کشکول بھر دے گا؟ اس کشکول کا پیندا ہی نہیں ہے، آپ کے پاس توکل کا پیندا ہی نہیں ہے، آپ کا برتن نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے، اس میں سوراخ ہے، آپ کی سوراخ کو توکل سے بھر دیں، یہ بالکل سوراخ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، یہ پیندا توکل کا پیندا لگ جائے آپ کے جو ہے نا آپ کی دعا میں، تو تب جا کے یہ جو ہے نا آپ اللہ رب العزت سے مانگنے میں بالکل کامیاب ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ کے تو مانگو کہ تم مانگ کس سے رہے ہو۔ تو کیسے ہم یہ سوال ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں کب قبول کرے گا؟ نہ میرے بھائی، نہ اس طرح کی کبھی آپ نے سوچ ذہن میں نہیں لانی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کے سامنے کوئی آ کے نہ کر کے چلا جائے، انکاری ہو جائے آپ کے سامنے، تو کیا وہ دنیا ہے انسان ہی ہے نا۔ اگر آپ کے سامنے، میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ کے سامنے انکاری ہو جائے، نہ کر دے کہ نہیں ہو سکتا، بس اب یہ کام نہیں ہونا، تو آپ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھیں کہ یہ بغیر ستون کے اتنی بڑی چھت، جہاں تک نظر جائے آسمان نظر آتا ہے، یہ اللہ نے پیدا کر دی۔ مجھے بتائیں کہ وہ اللہ کے پاس کوئی خزانوں کی کمی ہے؟ اگر وہ آپ کی ایک مراد پوری کر دے گا، آپ کی بات سن لے گا، تو کیا اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی؟ بالکل کمی نہیں آئے گی اس کے خزانوں میں۔ یہ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے۔ میں پرسوں حیران ہوا، میں سن رہا تھا کہ وہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہم اس کا ترجمہ ہی نہیں دیکھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اگر ہم پڑھ لیں تو ہم حیران ہو جائیں۔ آپ دیکھیں یہ یا حی یا قیوم، یہ 2 ایسے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب فرمایا نا کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ جو ایک صحابی، نام میرے ذہن سے نکل گیا، غالباً حضرت معاذ بن جبل تھے، کمی بیشی اللہ معاف کرے، مجھے صحیح طرح نام نہیں یاد صحابی کا، کہ انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ ان کو یقین تھا، یقین کامل تھا، توکل تھا ان کا کہ اللہ کے نبی نے ایک بات کی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا فلاح ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات بالکل ایکوریٹ اوکے کی رپورٹ پہ ٹھیک ہونی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے ڈھونڈا تو انہوں نے کہا کہ یا حی یا قیوم، یہ 2 الفاظ ایسے ہیں جو تینوں صورتوں کے اندر مشترک پائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ امت کو بتلا بھی دیا۔ اب دیکھیں کہ جب ہمیں پتہ بھی لگ گیا کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو ہم پورا پڑھ لیں تو اس میں کیا جائے گا؟ اب دیکھیں کہ صحیح حدیث سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ لگ گئی۔ تو وہ بزرگ کیا فرما رہے تھے کہ اللہ کو بالکل یہ بات پسند نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ اللہ میں نے تجھ سے یہ مانگا تھا اور تو نے میری مراد مجھے نہیں دی۔ اللہ چاہے بے شک اللہ اس کو اس سے زیادہ عطا کر دے، لیکن پھر بھی اللہ کو یہ پسند نہیں آئے گا، یہ اللہ کو گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے اس کو یہ کہہ دے کہ اللہ میں نے تیرے سے مانگا تھا، تو کہتا ہے کہ تو مسبب الاسباب ہے، تو قادر ہے، تو خالق کل مالک 2 جہاں ہے، لیکن اللہ تو نے میری یہ مراد پوری نہیں کی۔ تو مجھے بتائیے
کہ اللہ کو کیسے پسند ہوگا کہ کل بھری کائنات کے اندر اللہ کے سامنے اٹھ کے کوئی کہہ دے کہ اللہ تو نے میری دعا نہیں قبول کی تھی، اللہ بے شک یہ اب تو نے بڑھا چڑھا کے مجھے دے دیا، لیکن میری یہ دعا اس وقت کی یہ دعا تھی تو نے نہیں قبول کی، تو کیا اللہ کو یہ پسند ہوگا؟ اللہ کو یہ کوئی نہیں پسند کہ اللہ کو کوئی اسے کہہ دے کہ اللہ تو نے میری دعا نہیں قبول کی۔ تو دیکھیں ہمارے مانگنے میں کتنی کمی ہے۔ وہ کتنی دفعہ مانگے، وہ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جی ہم کتنی دفعہ مانگیں؟ او بھائی کیا جاتا ہے، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، تم تھک سکتے ہو مانگتے، وہ دیتا نہیں تھک سکتا۔ کتنی میں نے بتایا نا کہ کتنی کائنات کے اندر کتنی مخلوق ہے، اس مخلوق کو آج تک کھلاتے ہوئے کیا اللہ نے کبھی کہا کہ بس میں اب تھک گیا، میں اب نہیں دے سکتا؟ کبھی کہا؟ کبھی نہیں کہا۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے شروع سے لے کے آخر تک دینا ہی دینا ہے، اس نے دینا ہی دینا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ وہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے نا، مجموع الفتاویٰ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی دل والے نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ بھائی میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی توبہ کر لو۔ انہوں نے کہا جی کہ اس نے کہا میں پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، کہ بزرگ نے کہا بھائی پھر توبہ کر لو۔ اس نے کہا جی کہ توبہ کرنے کے باوجود بعد میں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی پھر توبہ کر لو۔ تو اس نے آگے سے پوچھا کہ اچھا حضرت پھر کتنی مرتبہ توبہ کروں؟ انہوں نے کہا کہ جب تک شیطان کو دکھی نہ کر دو اتنی توبہ کرو۔ آپ اس بات کو دوسری طرف لیں۔ آپ نے کہا نا جی کہ ہم کتنا مانگیں؟ آپ اتنا مانگیں کہ جب تک اللہ آپ کو دے نہ دے، اتنا مانگیں۔ کتنا مانگیں کہ جب تک آپ کو اللہ دے نہ دے، اور توکل رکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا۔ ہاں رو انسان پڑتا ہے، انسان مانگتا ہوا رو پڑتا ہے۔ حضرت یعقوب سے جب حضرت یوسف بچھڑے تھے تو رو رو کے انہوں نے اپنی آنکھوں کی بینائی کھو دی تھی، لیکن پھر اللہ نے ملوا دیا نا، پھر اللہ نے ملوا دیا۔ دیکھیں ہمارے پاس بے شک انبیاء جیسا صبر نہیں ہے، ان جیسی ہمارے پاس بات ہی نہیں ہے، صحابہ کرام جیسا توکل نہیں ہے۔ وہ صبح اٹھتے تھے اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، ان کا توکل آسمان کو لگ جایا کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی دیکھیں یہ بات سناتے ہوئے کبھی کبھی رونا آ جاتا ہے کہ دعا مانگنا ایک سنت عمل ہے، اللہ کو پسند ہے اللہ سے مانگا جائے۔ وہ 313 تھے، پوری جنگ لگ چکی تھی، سامنے کفار کا اتنا بڑا لشکر تھا، اللہ کی طرف سے آ گئی تھی خوشخبری کہ بھائی مسلمانوں کو فتح ہونی ہی ہونی ہے۔ لیکن دیکھیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے آسمان کی طرف ہاتھ اتنے اوپر لے جایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی چادر مبارک پیچھے گر جایا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے آیا کرتے تھے اور آ کے چادر مبارک واپس کندھے پہ رکھا کرتے تھے۔ تسلی اللہ کے نبی کو حضرت ابوبکر صدیق دے رہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ کی دعا اللہ نے کہاں موڑنی ہے، آپ کو تو بشارت آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی پھر ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر آسمان کی طرف ہاتھ اتنے بلند ہو جایا کرتے تھے کہ چادر مبارک پھر پیچھے زمین پہ گر جایا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بار بار چادر جا کے اوپر اللہ کے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا کرتے تھے۔ تو میرے نبی نے بھی دعائیں مانگی ہیں، رو رو کے گڑ گڑا کے مانگی ہیں، تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کیا جاتا ہے اگر ہم اللہ سے مانگنے لگ جائیں گے؟ وہ کوئی کتنا انکار کر دے گا آپ کو؟ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ وہ میرے بھائی آپ دیکھیں، جب ایک بچہ سارا دن ماں کے نافرمانی کرے، اتنی نافرمانی کرے کہ ماں اس کو گھر سے دھکے دے کے نکال دے۔ وہ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ماں جب تنگ آ گئی تو ماں نے بچے کو گھر سے نکال دیا۔ بچہ بھی تنگ آ کے سخت دل ہو کے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بچہ جانے لگا، تھوڑی دور گیا تھا، اس کے ذہن میں آیا کہ میں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ آخر چلا بھی گیا تو ہوگا کیا؟ کوئی 2-4 پیسوں کا رکھ لے گا، سارا دن کام کروں گا، گزارا بھی ہو جائے گا، لیکن ماں جیسی ممتا، ماں کی گود اور یہ سایہ اور محبت نہیں ملے گی۔ وہ واپس آیا، آخر اپنے گھر کے دروازے کے اوپر جب بیٹھا تو نیند آ گئی، وہیں سو گیا۔ ماں نے باہر دروازہ کھول کے دیکھا، غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، پھر چلا پڑی، چیخ پڑی کہ تو یہی ہے، دفعہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ وہ بچہ پھر لیٹا رہا۔ آخر ماں کی ممتا جوش میں آئی، دروازہ کھولا، بچے کو اٹھا کے گلے سے لگایا، پوچھا کہ تو گیا نہیں تھا؟ بچے نے کہا ماں میں چلا تو گیا تھا،
لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، 2-4 پیسے کما کے زندگی بسر تو ہو جائے گی، ماں کی گود پیار محبت نہیں ملے گا۔ ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، ماں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں یہ بھی نہیں کہا، بتایا بھی نہیں، ایک لمٹ بھی نہیں لگائی کہ صرف 70 سے کتنا زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے وہ، ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تو بے نیاز ہوں، تمہاری ایک منت ایک التجا پہ کیا اللہ اگر تمہیں دے دے گا تو اس کے خزانوں میں کمی آ جائے گی؟ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لمبا طویل عرصہ کھانے پکائے تھے، اور پھر اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ میں تیار ہوں، کہہ دیا تھا اللہ سے کہ اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو خشکی کی آنی چاہیے یا تری کی آنی چاہیے؟ تو کہا جی پہلے تری کی آ جائے۔ تری کی ایک مخلوق نکلی، صرف ایک تری کی مخلوق کا جانور تھا، اس نے کیا کیا، ایک نوالا بنایا اور سب کا سب ختم کر دیا، اور پھر شکوہ بھی کیا کہ اے سلیمان یہ کیا تھا، اس طرح کی اللہ مجھے 2 لقمے روز کھلایا کرتا ہے، تو نے تو ایک پہ ہی بس کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہہ دیا اللہ میں تیری مخلوق کو پورا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اس طرح کے اللہ نے کہا پتہ نہیں کتنے میری چراگاہوں میں چر رہے ہیں، اللہ کی چراگاہیں اتنی ہیں، اتنی بڑی بڑی مخلوق اللہ کے پاس موجود ہے، اور میں کیا ہوں، اور میری منت کیا ہے، اور میری اللہ کے سامنے التجا کتنی ہے، اور وہ ذات کتنی بڑی ہے۔ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ مانگنا شروع کر دیتے ہیں اسے؟ اللہ کی قسم اللہ سے مانگیں، اتنا مانگیں کہ وہ آپ کو دے دے، اور توکل پیدا کریں۔ دنیا نہ کرتی ہے کرے، دنیا انکاری ہوتی ہے ہو جائے، دنیا آپ کے منہ پہ آ کے کہہ جاتی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ چھوڑیں دنیا کو۔ کیا وہ رب ہے؟ کیا وہ اللہ ہے جس نے آپ کو انکار کیا؟ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہ بچپن میں ہم ایک کتاب کے اندر، سکول کی کتاب کے اندر ہم ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھا کرتے تھے کہ تاریخ کی کتابوں میں وہ 3 شخص جو وہ غبا کے اندر پھنس گئے، اس میں کیا تھا، پہاڑی تھی، وہ جب اس کے اندر پھنس گئے ایک چٹان کا ایک پتھر آ کے اس کے سامنے، اس کے منہ کے سامنے، اس غبا کے منہ کے سامنے آ کے اڑ گیا۔ اب وہ دھکا لگانے سے بھی نہیں تھا ہٹتا، تو انہوں نے کیا کیا تھا، تینوں نے ایک نیکی پیش کی تھی کہ اللہ میں نے فلاں کام کیا تھا، اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہو تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر ذرا سا ہٹ گیا۔ دوسرے نے آ کے کہا کہ اللہ میں نے یہ کام کیا تھا، میری نیکی تجھے پسند ہو تو اللہ تو اس کو اور ہٹا دے۔ تیسرے نے آ کے اپنا عمل پیش کیا، اللہ نے وہ پتھر ہٹا دیا۔ ناممکنات کو ممکن کرنا میرے رب کا کام ہے۔ دنیا چاہے آپ کے سامنے مہر لگا کے کہہ دے کہ تمہارا یہ کام نہیں ہونا، آپ کے سامنے اللہ کی ذات ہونی چاہیے کہ یہ کام تیرے سے اللہ کروائے گا۔ اور اللہ کی قسم وہی انکاری شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ گیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، وہی آپ کا کام کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ توکل تو کر کے دیکھیے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس پورے سورہ یوسف کے اندر اس کو پڑھ کے دیکھیں اس میں ہے کیا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا بس آخری بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو پھر اس کے بعد جب سارے کا سارا وہ واقعہ ہو گیا، وہ قمیض پھٹ گئی، تو پھر اب ایک امتحان شروع ہونا تھا۔ تو جب آپ کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، نیکی کی راہ پہ چل پڑتے ہیں، تو امتحانات آیا کرتے ہیں۔ پھر وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں امتحانات آئے، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ ہے کہ وہ گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کرتے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ وہ اللہ مصر کے بادشاہ کو اٹھا کے کہاں ایک بکنے والے کو جس کی بولی لگ چکی تھی اس کو مصر کا بادشاہ بنا دے۔ تو اللہ رب العزت اس دورانیے کے اندر اس تمام دورانیے کے اندر اگر کوئی امتحان لیتا ہے تو آپ اللہ سے شکوہ نہ کریں، اللہ رب العزت سے شکوہ بالکل نہ کریں۔ اللہ دے گا، ضرور دے گا، لیکن آپ یقین کامل رکھیں
میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اس طرح یقین رکھیں کہ جس طرح آپ صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے اور قسم کھا سکتے ہیں اس بات پہ کہ ہاں دن نکل آیا ہے، اور اسی طرح جب رات ہوتی ہے تو آپ رات کے اندھیرے کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہاں رات ہو چکی ہے۔ تو اس طرح کا یقین جب آپ کی دعا پر ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات پر ہوگا، تو اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔